السلام علیکم۔ آپ سب ویورز کو اس پہلی اور خوشگوار ویڈیو میں بہت بہت خوش آمدید۔ ناظرین، یہ ہماری اس یوٹیوب چینل کی پہلی ویڈیو ہے جو کہ بہت عجیب اور بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال کے دنیا کیوں بھیجا؟ تو ناظرین، آج ہم جانیں گے یہ سب کچھ اس ویڈیو میں۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس دلچسپ ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمیں یہ سب کچھ جاننے کے لیے سب سے پہلے تاریخ ہسٹری میں جانا پڑتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم ہسٹری میں تھوڑا غور کریں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ انسان کا آغاز صرف ایک انسان سے ہوا تھا جس کا نام بقول تقریباً تمام مذاہب دنیا حضرت آدم علیہ السلام تھا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا تھا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بور ہونے کی باعث ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے خدا پاک نے پیدا فرمایا، اور اللہ نے ان دونوں کو ایک خاص پھل کھانے سے منع کرنے کا حکم دیا۔ پھر ابلیس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آیا اور قسم کھا کے کہنے لگا کہ اگر تم اس پھل کو کھاؤ گے تو تم دونوں یہاں جنت میں ہمیشہ رہو گے یا تو فرشتے بن جاؤ گے۔ پھر انہوں نے اس لالچ میں آ کر کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے یا فرشتے بن جائیں گے، وہ پھل کھا لیا، تو اللہ نے ان دونوں کو حکم کی نافرمانی کی سزا میں اس ہمیشہ والی جنت سے نکال کر اس فانی دنیا میں بھیج دیا۔ ناظرین، کسی انسان کی زندگی کے شروعاتی اوقات جہاں گزرتے ہیں وہ انسان وہیں کا کہلایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی کے شروع کے لمحات جنت میں گزرے اور ان کا پلیس آف کریشن اینڈ پلیس آف میرج بھی جنت ہی تھا، تو اس لیے ہم انہیں جنت کی مخلوق یعنی جنت کے انسان کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں ہی کیوں ڈالا اور پھر دنیا میں کیوں بھیجا؟ ان دونوں باتوں کا جواب ہمیں خود دا نیچر آف ہیومن یعنی انسانی فطرت ہی دیتی ہے۔ ناظرین، یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی، نہ کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا۔ ناظرین، یہ ہی ہے انسان کی نیچر، یعنی انسان کی چاہت ہے کہ کسی قسم کی محنت و مشقت نہ کرے اور بس کھائے پیے اور عیش کرے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان لالچی بھی ہے، یہ چاہتا ہے کہ میرا سب کچھ بڑھتا ہی رہے، یعنی زندگی، مال وغیرہ۔ اس لالچ کا جواب اس دنیا کی سب سے بڑی تر حقیقت بتا رہی ہے جس کا نام ہے موت۔ موت تو ہر جان کو لازمی آنی ہے، اور جب موت آنی ہے تو یہ زندگی کیسے بڑھے گی؟ اور جس کے پاس زندگی نہیں ہوگی تو اس کے لیے یہ دنیا کس کام کی؟ تو ناظرین، یہ ہے انسان کی فطرت اور اس فانی دنیا کی حقیقت۔ ناظرین، ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے بنا ہی نہیں ہے، یہ اپنی فطرت کے مطابق صرف اور صرف جنت پہ ہی سوٹ کرتا ہے۔ اب ناظرین، ایک اور بار ہمیں اپنے اسی سوال کو کنٹینیو کرنا پڑ رہا ہے کہ آخر اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ حالانکہ ہم انسانوں کی فطرت 100% جنت سے میچ کرتی ہے، لیکن آخر کیوں؟ ناظرین، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں پھر سے اپنے پرانے موضوع کی طرف آنا پڑتا ہے کہ ابلیس شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو لالچ دی کہ اگر تم اس پھل کو کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا یہیں جنت میں رہو گے، حالانکہ انہیں اللہ کا حکم تھا کہ اس پھل کو مت کھانا۔ لیکن افسوس، اس وقت انسان کی سب سے بڑی برائی جو کہ لالچ ہے، وہ انسان کی سب سے بڑی خوبی جو کہ عقل ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا، اس پہ غالب آ گئی۔ اس کے نتیجے میں انسان ہمیشہ کے مزوں والی جنت سے خوار کرنے والی دھوکے باز فانی دنیا میں پہنچ گیا۔ لیکن اب اس انسانیت کو وہی چانس پھر سے ملا ہے کہ اب اگر اپنی لالچ پہ تھوڑا کنٹرول کرے اور اپنے خالق اللہ کی عبادت کرے تو اسے وہی جنت پھر سے مل جائے گی۔ لیکن اگر رب کی بندگی نہیں کی اور پہلے کی طرح لالچ پہ قابو نہیں پایا تو اب کی بار دنیا کی بجائے جہنم ملے گی۔
اور پھر وہاں کوئی چانس بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ تو ناظرین، میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ برائے مہربانی اللہ کی عبادت کریں اور اپنی خواہشات نفسانی پہ قابو پائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ یہ دلچسپ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور انٹرسٹڈ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔